للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے۔ یہ ایسا خوبصورت عنوان ہے، اور ذوالحجہ کے ان مہینوں میں اللہ کی جانب سے قلوب و اذہان پر ایسی سکینت نازل ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سیرت ابراہیمی کو سنے۔ اور میں یہاں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں، ایمان والوں کے ایمان کو اگر پرکھنا ہو، پہچاننا ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا تھرمامیٹر لگا کے جج کرنا ہو کہ ہماری دلی کیفیت کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو انبیاء کے واقعات اور دین کی باتیں بار بار سننے کا لطف آتا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ ایمان کی اچھی حالت میں ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ فیلنگز آئیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جن کے ایمانی حالت کمزور ہوتی ہے اور شیطانی غلبہ ہوتا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار سنی ہوئی ہیں ساری باتیں، وہ ہمیں پتہ ہے ساری باتوں کا، یہی باتیں ہر سال دہرائی جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بھی تو لوگ کرتے ہیں نا۔ اچھا، ان لوگوں کو ایک گانا 10 مرتبہ سنتے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ سنتے ہیں کہ نہیں بتائیں لوگ؟ جب پرانے وقتوں میں کیسٹوں کا رواج ہوتا تھا نا، تو بعض لوگ جس گانے کو بہت پسند کرتے تھے نا، وہ ایک کیسٹ میں، ساری کیسٹ میں اے بی سائڈ پہ ایک ہی گانا ریکارڈ کرواتے تھے۔ کیسٹ لگائی، ایک ہی گانا چلتا رہے۔ اس وقت نہیں اکتاہٹ ہوتی۔ ایک ہی فلم ایک بندہ 10 مرتبہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ یہ اولڈ از گولڈ کہتے ہیں۔ جب ہم پرانے گانے سنتے ہیں نا لوگ، تو کہتے ہیں اولڈ از گولڈ۔ اس وقت نہیں اکتاہٹ ہوتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت اصل میں شیطانی کیفیت اور شیطانی جو وساوس ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا شیطانی کاموں میں مزہ آتا ہے، اور دین کی باتیں لگتا ہے بار بار وہی۔ لیکن اللہ رب العزت جب ایمان کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے کم و بیش 25 مقامات پہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں کیا؟ بار بار تھوڑا سا میرا بندہ قرآن پڑھے، اس کو پھر توحید کی، ابراہیم کی توحید یاد کراؤ، یہ تھوڑا سا آگے جائے پھر اس کو ابراہیم کی توحید یاد کراؤ۔ ایمان والوں کو اللہ کی باتیں بار بار سننے کا مزہ آتا ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ یہ دن، یہ ایام، یہ تو ہیں ہی نام کر دیے گئے ہیں، ڈیڈیکیٹ۔ آپ سانگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں نا، کبھی اتفاق ہو ریڈیو سننے کا آپ کو، تو کوئی بھی ہلکی سی نظم بھی کوئی لگائے نا، تو وہ اس سے کہہ لے پتہ جی آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ کوئی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے نا، تو کتاب سے پہلے وہ لکھتا ہے یہ میں نے فلاں کے نام کی، میں نے والدین کے نام کی، میں نے اس کو اپنے استاد کے نام کیا، میں نے اس کو فلاں کے نام کیا۔ ہم اس بات کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اس کے نام کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ دن ابراہیم کے نام کر دیے، ڈیڈیکیٹ ابراہیم کو کر دیے۔ ابراہیم، یہ 10 دن اور ایام التشریق تک، قیامت تک تو دیکھے گا بندے وہ کام کریں گے جو تو نے کیے تھے، جو تجھ اکیلے نے کیے تھے وہ لاکھوں کروڑوں کریں گے، بار بار کریں گے، ہر سال کریں گے، اور اکتائیں گے نہیں۔ اللہ توفیق دے نا کسی کو، تو میں نے آج تک وہ بندہ نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو میں عمرے کر کر کے تھک گیا ہوں۔ وہ بندہ نہیں آپ نے دیکھا جو کہے گا میں حج کر کر کے تھک، دیکھا کبھی بندہ کوئی ایسا؟
حالانکہ وہ بڑی مشقت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں لطف رکھ دیا، ایمانی لطف رکھ دیا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ اور جانتے ہیں یہ انتہا تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہر طرف 3 طرح کے شرک اس قوم میں رائج تھے۔ نمبر 1، وہ لوگ اپنے بادشاہ کو اپنا خدا مانتے تھے، اور آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لینا، سننا سنانا بڑا آسان ہے۔ آپ بتائیں ہاں وقت کے حکمران کے خلاف آپ چل سکتے ہیں؟ کئی مرتبہ آپ رشوتیں دیتے ہیں، کیوں یار مجبور ہو گئے، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بتائیں، دینی پڑتی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کیا کرے، پھنس ہی گئے ہیں، ایسا پھنسے ہیں کہ اب کچھ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، دے دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں جنم لیتے ہیں اس معاشرے میں خدا کی حیثیت تھی بادشاہ کو۔ دوسری، وہ ستاروں کے اندر تصرف مانتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، فلانے ستارے کی وجہ سے بارش، فلانے ستارے کی وجہ سے اولاد۔ نمبر 3، وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ 3 طرح کے شرک اس قوم میں پائے جاتے تھے، اور اکیلا ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام، اور جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھرانہ پتہ کیا تھا؟ وہ گھرانہ فیکٹری تھی بتوں کی، مینوفیکچرر تھا وہ بتوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ والد بتوں کا مینوفیکچرر تھا، یعنی بت اس کی عبادت بھی تھے، اس کی معیشت بھی تھے۔ اب بتائیں کوئی چھوڑتا ہے؟ عبادت بھی تھے، معیشت بھی، دونوں ڈبل اس کے اوپر حاوی تھا بت گری۔ اور انجیل کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتے ہوئے اس نے ایک بت کا کان تھوڑا سا بڑا بنا دیا، 2 کان جو ہے نا تھوڑے بڑے بڑے کان بنائے، خود ہی بنانے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بابا اس کے کان بڑے کیوں بنا دیے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ نا سننے والا بت ہے، اس کے کان بڑے اس لیے بنائے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اس کا کام کیا ہے، لوگوں کی باتیں سننا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا اگر یہ سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر پھر مشرک والا جواب دیا باپ نے۔ مشرک کی بات جب دلیل نہ ہونا تو پھر مشرک کیا کہتا ہے؟ نا 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 نا، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی، یہ بڑے احترام والے ہیں۔ باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم لاجواب ہو گیا نا۔ یہ سائنٹیفکلی اصول ہے کہ بول وہی سکتا ہے جو سنتا ہے، بولنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ جو بچے بہرے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہوتا، سنیں گے تو بولیں گے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بابا یہ سنتا ہے بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو بولنے پر بابا کہتا ہے نا بیٹا نا نا نا، یہ بڑے ہمارے، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی ٹچکریں ابراہیم کے اسلام کی باپ کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، انجیل میں بنی اسرائیلی روایات میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر جب باپ لاجواب ہو گیا نا، انہوں نے کہا یہ تو میری سر لے جائے گا میرا، یہ تو جان نہیں چھوڑے گا۔ پھر باپ نے کہا ابراہیم بس تیری باتوں کا میرے پاس جواب کوئی نہیں، لیکن آج کے بعد اگر اب تو نے میرے بتوں کو برا کہا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، سوسائٹی کے خلاف بغاوت کا کیس کروں گا تیرے اوپر، معاشرے کے خلاف بغاوت۔ چنانچہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اب استقامت کا عالم دیکھیے، وہ لمبا واقعہ ہے، میں صرف ایمان کو تازہ کرنے کے لیے واقعات کے اشارے کر کر کے بات آگے لیتا چلوں گا۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب ساری قوم جو ہے وہ عید منانے کے لیے باہر گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر لاجک استعمال کرتے ہوئے سب بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑی کندھے پر رکھ لی۔ قوم واپس آئی تو دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی پیاری ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ قوم نے جب بت ٹوٹے دیکھے، کلہاڑی کندھے پہ دیکھی، قوم نے دوسری بات ہی نہیں کی، کہا کامی ابراہیم دا ہے۔ بندہ مشہور ہو جاتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پوری قوم میں بتوں کے خلاف ایک ہی بندہ مشہور ہو گیا۔ جو گھر میں بڑا شرارتی سا بچہ ہو نا، کوئی چیز گمتی تھی، بات تو فنی سی ہے ویسے، میں آپ کو بتا دوں، ہماری مارکیٹ ہے نا، فرنیچر مارکیٹ، میرے ماموں، بڑے ماموں ہیں، ان کو اس طرح کی عادت تھی شرارتوں کی، بڑی شرارتیں کرتے تھے۔ تو مارکیٹ میں کسی بھی ریڑی والے، چنگچی والے، کسی ملازم کی کوئی چیز گمتی تھی نا، وہ کچھ نہیں تھا سوچتا، سیدھا میرے ماموں کی دکان پہ آ کر، بھائی صاحب تہاڈی مہربانی ہے، تہاڈے کوئی پہنچنی ہے دے دو۔ وہ ہنس پڑتے تھے، آگے سے نکل آتی تھی، تو بن جاتا نا بندے کی ساکھ۔ تو قوم نے جب بتوں کو ٹوٹا دیکھا، قوم نے کہا کامی ابراہیم دا، دوجے پاسے جانا ہی کوئی نہیں، سوچنا ہی نہیں۔ بلاؤ بھی ابراہیم کو بلاؤ۔ بلایا، ابراہیم کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی پڑی ہے، اس سے پوچھو۔ کیسی مشرکی کی مت ماری گئی، بات صرف ضد کی اور عناد کی تھی۔ کہا ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، ابراہیم تو بھی جانتا ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اور روایات میں پتہ کیا آتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ پہلے بت جب بناتے تھے نا وہ، تو یہ کھانے پینے، آٹے، میدے، اس کو ہارڈ کر کے اس کے بت بناتے تھے، اور زیادہ بھوک لگتی تھی تو بت کھا ہی جاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے بابے جو تھے نا ان کے، انہوں نے سوچا یہ تو ہمارے بتوں کی بڑی توہین ہے، غریب بندہ جو ہے بت ویسے ہی کھا جاتا ہے، انہوں بدلو۔ انہوں نے قانون بنا دیا آج تو بعد لکڑی کا بت بنانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لکڑی کا بت بنے گا۔ اور پھر لکڑی کے جب بت بنانے لگے تو جب کوئی زیادہ کسی کو سردی لگتی تھی نا، وہ بت جلا کے ویسے ہی بالندے طور پہ بت جلا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بت پھر اور زیادہ توہین ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جی آج تو بعد پتھر کا ہی بت بنے گا۔ بت نہ آٹے کا بنے گا نہ لکڑ کا بنے گا، بت کس کا بنے گا؟ پتھر کا بنے گا۔ پتھر کو کیا کر سکتا ہے کوئی؟ نہ کھا سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے۔ اس لیے بتوں کے پھر پتھر کے بت پھر بنائے جانے لگے۔ تاریخ اگر آپ بتوں کی پڑھیں تو وہ توڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر نمرود، اس بادشاہ نے کہا ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جو یقین کی کیفیت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو اقبال نے بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام بھی۔ انسان کو جب کوئی خطرہ یا کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان عقل سے سوچتا ہے اس کے تحفظ کے لیے کیا کروں، چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، کہیں بھاگ جاؤں۔ کئی آپشنز ہوتے ہیں نا، قوم کو چھوڑ کے بھاگا جا سکتا تھا، ریکویسٹ کی جا سکتی تھی، بادشاہ سے کچھ مذاکرات کی بات کی جا سکتی تھی، کچھ افہام و تفہیم کی بات کی جا سکتی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جا سکتا تھا، اللہ یہ کیا تیرے دین کے لیے لگا ہوں، آگ میں کیوں جانے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ تھا، اے رب اگر تجھے آگ میں پھینکوانا اپنے بندے کا پسند ہے تو ابراہیم اس کے لیے خوشی سے تیار ہے۔ ابراہیم اس کے لیے، ابراہیم کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ۔ حسبی اللہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ وہ جلانا چاہتا ہے تو جلنے کے لیے تیار ہے، وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچانے پہ قادر ہے۔ یہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کہاں سے لائے کوئی ایسا ایمان؟ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہیں انداز گلستان پیدا۔ کہاں سے آئے یہ ایمان اور یہ تقویت اور یہ قوت؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا کمال آپ کی شخصیت میں یہ تھا کہ بڑی سے بڑی آزمائش آئی، اور یہ آزمائش کی انتہا تھی، اس سے آگے میں نے کہا اس سے آگے ڈیڈ لائن ہے، دی اینڈ، کہ بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ملا، دعائیں کر کر کے ملا، اس وقت ملا جب بانجھ ہو چکے اور عام حالات میں امید ٹوٹ چکی ہوتی ہے اسباب کے اعتبار سے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اس حالت میں جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی بندہ بشر نہیں رہتا،
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال پتہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا اللہ کیوں۔ بندہ پوچھتا ہے نا اللہ اپنے بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤں، کیوں چھوڑاؤں؟ کوئی حکمت ہی بتا دے، کوئی وجہ ہی بتا دے۔ نہیں، بیوی نے پیچھے سے پوچھا ابراہیم کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ خاموش۔ کہا ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا اس کے سہارے۔ بیوی بھی چپ کر گئی۔ وہ شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ ہمارے شیخ استاد ہیں، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے ہم نے الحمدللہ علم حاصل کیا، پڑھا۔ ایک مرتبہ ایک تقریب پر گئے، ایک بندہ آیا، آ کے پوچھا مولانا صاحب جوس پئیں گے؟ جوس یا بوتل جوس پئیں گے؟ کہتے نہیں پیوں۔ اس نے کہا پی لیں؟ نہیں، کہتے نہیں پیوں۔ چلو وہ چلا گیا۔ ابھی وہ کھڑا تھا تو ایک بندہ بھاگ کے جا کے جوس لے آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب پئیں؟ آپ نے پکڑا اور پی لیا۔ وہ جو پاس کھڑا کہتے جی میں جو تو پوچھیا سی، انہوں نے کہا تو صرف پوچھیا سی، انہیں سنت ابراہیمی تے عمل کیتا ہے، انہیں نبیاں والا کام کیتا ہے، تو پوچھے ہی صرف۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی رائج تھی کہ جب گھر میں مہمان آئے تو پوچھا نہیں، لا کے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کی ریت، مہمان نوازی کی خوشی کے ساتھ مہمان نوازی کرنا، بے تکلفی کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کی ریت معاشرے میں جس نے ڈالی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بال جو سفید ہوتے ہیں، یہ سفید بالوں کا آغاز سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اللہ یہ کیا؟ اس سے پہلے تو کسی کے بال سفید نہیں دیکھے۔ اللہ نے کہا ابراہیم یہ وہ بزرگی ہے جو ہم نے تجھے عطا کی ہے، اور تیرے بعد یہ سفید بال بزرگی کی نشانی ہوں گے۔ لوگ اس کے سفید بالوں کی حیا کریں گے، لوگ ان سفید بالوں کو بزرگی کی نشانی سمجھیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امام بنایا، لوگوں کا امام، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کا امام بنا دیا، نبی بنا دیا، اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انسانوں کا امام بنایا، اور ایسی شخصیت بنایا، ایسی پیار اور محبت والی شخصیت بنایا کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے، اور مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور ہندو جیسا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ ہماری لڑیاں جا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے ابراہیم صرف میرا تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھا، وہ حنیف تھا، وہ یکسو تھا، وہ صرف اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا تھا۔ اور وہ آخری واقعہ، اے بیٹے، اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ساری آزمائشیں ہو گئیں، وہ آب زمزم کا تحفہ ہمیں مل گیا، وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایریاں رگڑتے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنا پر مارا، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، وہ زمزم کا تحفہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم پینے سے پہلے تم اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وہ زمزم جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہاری بیماریوں کی شفا رکھ دی ہے، وہ زمزم جو مکمل غذائیت، مکمل کھانے کا کام کرتا ہے، تم اس کو پیتے رہو، تمہیں کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ وہ زمزم جو آج تک جاری ہے اس جنگل بیابان میں جہاں آبادی نہیں تھی، یہ تحفہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا۔ وہ سعی میں بے قراری سے دوڑنا، وہ بے چینی سے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان تیز چلنا، وہ دوڑنا، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا، وہ جذبات اپنے اندر، وہ فیلنگز اپنے اندر لانا، یہ وہ لمحات ہیں جب ابراہیم کی بیوی اور اسماعیل کی ماں اپنے بچے کی تڑپ میں، اپنے بچے کی محبت میں تڑپتے ہوئے کبھی اس کنارے اور کبھی اس کنارے آتی تھی کہ وہ ممتا تھی اور اس کا بچہ تڑپ رہا تھا اور وہ صرف ایک اللہ کے سہارے وہاں پر تڑپ رہی تھی۔ آج اس علاقے کی رونقیں دیکھو،
جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے سجدوں سے منور کیا ہے، وہ مقام ابراہیم کے جہاں پر تم 2 نفل ادا کرتے ہو، وہ پتھر جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گو کا کام کرتا تھا کہ جب آپ بیت اللہ بناتے تھے وہ اوپر ہوتا تھا، وہ نیچے ہوتا تھا، وہ دائیں ہوتا تھا، وہ بائیں ہوتا تھا، وہ معجزہ آج بھی بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ کس کو زندہ کرتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ کیا ہیں؟ یہ وہ آخری امتحان کی طرف پیش قدمی ہے، آخری امتحان۔ ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں اپنے اس بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو بڑھاپے میں ملا ہے، نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور اب امیدیں وابستہ ہونے لگی ہیں، اب امیدیں وابستہ ہونے لگی ہیں۔ بیٹے کو کہا، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے نے بھی کمال تابعداری کا ثبوت دیا، کہا بابا اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں چل رہے ہیں، شیطان روکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پتھر مارتے ہیں، پھر شیطان روکتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں، پھر شیطان روکتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، اللہ کو شیطان کی شکست اور ابراہیم کی فتح کتنی یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو بھی ہمارے ہاتھوں، انسانوں کے ہاتھوں قیامت تک جاری کر دیا۔ رمی کرتے ہو کہ نہیں؟ شیطان کو پتھر مارتے ہیں کہ نہیں حاجی ہر سال؟ وہ شیطان کو جا کے اصل میں وہ پتھر نہیں لگتا فزیکلی، اس کے دل پہ وہ چوٹ لگتی ہے جب ابراہیم نے اس کو شکست دی تھی اور رب کو اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائی تھی۔ اس کو وہ یاد آتا ہوگا، وہ لمحہ، وہ وقت یاد آتا ہوگا کہ جب اس کی ہار تھی، اور وہ لمحہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوگا اس کو اس وقت کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے شکست کھائی، تو اسے اس وقت وہ بات بھی یاد آتی ہوگی کہ جب میں نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو میں نے کہا تھا اللہ تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا جا جو ہوتا ہے کر لے، میرے بندے تیرے ہاتھوں پھسلنے والے نہیں۔ یہ سارے کنیکشن اللہ جوڑ رہا ہے۔ پھر بیٹے کو لے کر چلے ابراہیم علیہ السلام، اور دونوں نے اطاعت اور فرما برداری کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ اس کے بعد کوئی امتحان نہیں ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کوئی امتحان اس کے بعد نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو بندہ، جو باپ اپنے بیٹے کی گردن پر اپنے اللہ کے لیے چھری چلا سکتا ہے، وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، اس سے اوپر اور کچھ ہے نہیں ہے۔ بیٹے کی محبت جو قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بھی محبت کو قربان کرنا ممکن ہے۔ اپنی جان سے زیادہ پیارا جس کو جو بیٹا ہوتا ہے، وہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ابراہیم کی جان نہیں مانگی، ابراہیم کی جان سے بھی زیادہ جس میں جو اس کو محبت تھی، اس کے بیٹے کی جان مانگی، کر دیا بابا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر دکھایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ابراہیم ہم تو اولادیں دینے والے ہیں، ہم نے تیرے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں تیرے بیٹے کا خون نہیں چاہیے تھا، ہمیں تیرے بیٹے کا گوشت نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ منظر دیکھنا تھا کہ ابراہیم خواہشات کے باوجود اور انکار کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اور اپنے رب کی خلت میں خلیل ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ کر گزرے۔ اور اگر آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ کہ ہم بہت کمزور اور ہمارے ایمان بہت کمزور، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت A to Z، یہ نصیحت سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں ان دنوں کے اندر، اور ان کو پورا فلسفہ قربانی
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت ان کو A to Z بتائیں کہ یہ جو جانور بڑے شوق سے، میں بکرا اور گائے بڑے شوق سے، بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، اس کو بتائیں کہ جو بڑے شوق سے بیٹا ہم جانور لے کر آئے ہیں، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ کیا ہے، کس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی مخالفت لے کے اور اللہ کی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کے اندر یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور ایک واقعہ اور سن لیجئے، یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہی جڑا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت نرم دل بنایا تھا، حلیم، بردبار، آپ سنگ دل نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے۔ اس کی ایک بہت پیاری بات دلیل ملتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیم الطبع ہونے کی، نرم دل ہونے کی، نرم مزاج ہونے کی طبعی طور پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع کے اوپر آپ کو معراج ہوا نا، تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ تو جنت میں پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس وقت بھی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بندے جن کے بچے کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں، وہ بچے جو کم سنی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں، بلوغت سے پہلے جو بچے وفات پا جاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کے اندر پرورش میں آ جاتے ہیں۔ ان بچوں کی پرورش وہاں جنت میں کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ جانتے ہیں بچے محبت چاہتے ہیں، بچے نرمی چاہتے ہیں، بچے حلم چاہتے ہیں، بچے بردباری چاہتے ہیں۔ بچوں کو کبھی بھی ڈانٹنے والا پسند نہیں ہوتا، بچوں کو کبھی بھی سخت مزاج بندہ پسند نہیں ہوتا، بچے تو محبت بھرے بندے کو پسند کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بچوں کی پرورش کے اوپر مامور کر رکھا ہے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی۔ اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے حلیم الطبع اور نرم مزاج انسان، وہ کسی بھی انسان کے ساتھ زیادہ تکرار کرنے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بحث و تکرار میں بات جو ہے وہ سخت کلامی کی طرف یا سختی کی طرف چلی جاتی۔ تو نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مکالمہ بھی ہوا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی، اس کے خالق اور مالک ہونے کی ایک دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے ایک ہیلا کیا، ایک قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت تھی، اس کو آزاد کر دے، کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی، اور ایک بندے کو بلایا بلا وجہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکرار نہیں کی، اور دوسری دلیل اتنی سٹرونگ اور پاورفل پیش کی کہ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا چلو اگر یہ بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ایک دن کے لیے توحید کے اوپر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد رکھیں، یہ اتنی پاورفل دلیل ہے کہ کوئی اس دلیل کا آج تک جواب دے نہیں سکتا، کوئی اس دلیل کے مقابلے میں آج تک کام کر نہیں سکتا، اسے ہکا بکا ہی رہ جانا پڑے گا کہ اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں شرک کرتا ہے یا اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے تو اس کو کہو کہ رب جیسے کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھا دے۔ جو رب کرتا ہے
ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی مثال دی، کوئی ایک کام کر کے دکھا دے، لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر اسے یہ ماننا پڑے گا کہ رب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ میں دعا ہوں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سے پہلے کا سلسلہ ختم، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اگرچہ یہ اولاد دو حصوں میں تقسیم ہوئی، آپ کے دو بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسحاق، یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ فلسطین کے علاقے کے اندر ہی رہے، کیونکہ عراق سے ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب آگ والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد نمرود کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب کا فیصلہ نازل کر دیا، اور وہ عذاب بھی اللہ رب العزت نے وہ اس کے اوپر نازل کیا کہ اس کے ناک کے ذریعے سے ایک مچھر جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر گھسا دیا۔ وہ جب جب اس کو کاٹتا تھا تب وہ ٹکرے مارتا تھا، دیواروں میں اپنے سر مارتا تھا، اپنے جوتے اپنے سر میں مارتا تھا، بالآخر اس مچھر کے کاٹنے سے اس دماغ کی تکلیف کی وجہ سے ہی وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رب سے مقابلہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی خدائی دعویٰ کرے؟ ایک ناخن اگر زیادہ کٹ جائے نا تو تکلیف انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور وہ جو ہواؤں کا مالک ہے، وہ جو حشرات کا مالک ہے، چرند پرند کا مالک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد کیا تھا۔ اس کے بعد آج تک جو یہودیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہے وہ یہی ہے۔ اور اگلا فتنہ میں نے اپنے ایک جمعہ میں جہاں میں نے میٹاورس اور جدید فتنوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگلا فتنہ آپ کے نوجوانوں کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ دیکھنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بعد یوسف اور سلیمان اور داؤد اور عیسیٰ، یہ ساری ایک لڑی جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے۔ اور یہودی یہ بھی سمجھ لیجئے، اس پر کبھی تفصیلی بات کر لیں گے، یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ نہیں سمجھتے، حضرت اسماعیل کو نہیں وہ مانتے کہ حضرت اسماعیل کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ وہ یہ فضیلت بھی حضرت اسحاق کو دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لڑائی یہ ہے کہ حضرت اسحاق کی لڑی سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، اور ادھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں رکھا، تو ان کی پوری نسل میں سے پھر ایک ہی نبی آئے، اور وہ آخری نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب گویا کہ یہ چچا زاد لڑائی ہے، یہودیوں کو مسلمانوں سے چچا زاد ہونے کا حسد ہے، جسے ہم ایک شریکے کا لفظ، ایک بڑا بیڈ سا لفظ میں اس کو سمجھتا ہوں بولتے ہیں نا، یہ وہ لڑائی ہے۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں نیکسٹ پلاننگ کہ اس لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے، جو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے مابین ہمارے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اگلی یہ جو دو ایسے پٹریاں جا رہی ہیں، ان کا آ کے جنکشن ایک جو ان کا اسٹیشن ایک ہے، ان دونوں پٹریوں کو سے آ رہے ہیں، ایک طرف سے یہودیوں کا کہ انبیاء ہم تو ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک طرف سے اسماعیل، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ختم کرو اس لڑائی کو اور جڑ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ہم اپنے نبیوں کو چھوڑیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، اور ہم سب مل کر ایمان لے آئیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور ہم مسجدیں چھوڑیں اور تم مسجدیں چھوڑو اور ہم گرجے چھوڑیں، اور ایک کمرہ بنائیں اور اسے ہم جو ہے وہ عبادت گاہ قرار دیں، اور اس میں یہودی بھی نماز پڑھیں، عیسائی بھی پڑھیں، اور اس میں مسلمان بھی پڑھیں، ہم سب ایک ہو جائیں۔ کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام۔
یہ ہے اگلا جو آپ کا فیوچر میں جو فتنہ جس کے ذریعے سے آپ کے مسلمانوں کو محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پس پش ڈالنے کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہماری محبت، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہمارا لگاؤ، اور درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا، نماز کے اندر اس درود ابراہیمی کا شامل ہونا، درود ابراہیمی کا درودوں میں سب سے افضل درود قرار پانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کہنا، جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد وہاں پر دعا کی، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج جو ان کو پاکیزہ کر دے اور تیری آیات جو ہے وہ ان کو پڑھ کر سنائے۔ تو یہ ساری باتیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یقیناً یہ ایک بہت بڑی ایمان افروز واقعہ ہے، جسے ہمیں لازماً ان ایام کے اندر بالخصوص اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔